الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم طلبہ عزیز، مہمانان کرام، پردے میں بیٹھی ہوئی مستورات اور جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، پیارے اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے کلمہ پڑھنے والی ماں کی گود عطا فرمائی. اللہ رب العزت اس نعمت عظمیٰ پہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا جس کو اسلام کہا جاتا ہے. اسلام نام صرف چند عبادت ادا کرنے کا نہیں ہے، بلکہ مکمل طریقے زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے اللہ کو ایک ماننے والو، نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. معلوم ایمان لانے کے بعد اب ایک سبق شروع ہوتا ہے اسلام کا، اور یہ سبق ادھورا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ عبادات کے اعتبار سے تو ہم اسلام کی چیزیں لے لیتے ہیں، نماز سے بہتر کی عبادت نہیں، رمضان کے روزوں میں بڑا نفع ہے جی، اور حج کرنے میں بڑی برکات ہیں، بڑے فوائد ہیں. تو طریقہ عبادت تو ہم اسلام سے لے لیں، اور باقی تمدنی معاشرتی تہذیبی جو ہے معاملات میں ہم انگریزوں کو، یہودیوں کو اپنا مقتدا مانیں، اپنا پیشوا مانیں، یہ غلط بات ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات بنا کر اس پر ہم عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی مطالبہ فرما رہے ہیں کہ ہم پورے اسلام میں داخل ہوں. یعنی ذرہ برابر بھی بے اطمینانی کا شکار نہ ہو کہ فلاں مذہب کی فلاں چیز اچھی ہے تو یہ لے لیں، فلاں مذہب کی فلاں چیز اچھی ہے تو یہ لے لیں، اور عبادات کے اعتبار سے ہم اسلام کی جو طریقہ عبادت ہے وہ اختیار کر لیں. ہم مسلمان بھی ہوں گے اور ہم تہذیب یافتہ بھی ہوں گے. اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہوا کہ جو چیز ہم دوسرے مذاہب کی پسند کر رہے ہیں اس کا کوئی بدل ہمارے پاس نہیں ہے. اس میں خوب استغفار کرنا چاہیے اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل رجوع کے ساتھ ہمیں دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے گزر جانا چاہیے. اب دیکھیے اس میں آیت میں دو جز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ ہم شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کی پیروی نہ کریں. اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا ظاہر و باطن دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. اور ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ وہ دشمن ہے تو اس کو دشمنی بنا کے رکھنا، دوست مت بنا. 55 سے زیادہ مقامات پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں شیطان کا تذکرہ کیا اور مومنوں کو مخاطب کیا
مومنوں کو باخبر کیا کہ دیکھو یہ تمہارا بہت خطرناک دشمن ہے، اس سے ذرا بچنا۔ تو اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ابھی 2 ہفتے قبل سفر حج سے واپسی ہوئی، میدان عرفات میں اللہ پاک کی توفیق سے کھڑا ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بار بار مقبول حاضری عطا فرمائے۔ میدان عرفات کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو پہنچ جاتا ہے اور غروب آفتاب تک ٹھہرتا ہے، اصل عرفات کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، لیکن ایک لمحہ بھی اگر کوئی حاجی وہاں پہنچ گیا، چاہے ہوش میں یا بے ہوش میں، چاہے جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے، تو اس کا رکن حج ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سعودی گورنمنٹ اس کا اہتمام کرتی ہے کہ جو حاجی ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے، جو ہاسپٹلائز ہیں، جو پہنچ نہیں سکتے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، ایمبولینس کے ذریعے سے وہ ایک چکر عرفات کا لگوا دیتے ہیں تاکہ ان کا فریضہ ادا ہو جائے۔ تو رکن تو ایک لمحے کے لیے حاضری ہے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ۔ سوال کے بعد البتہ واجب یہ ہے کہ زوال سے لے کر غروب تک مسلسل رہے۔ اگر غروب سے پہلے عرفات سے نکل گیا تو اس کو دم دینا ہوگا، اس لیے وجوب ثابت ہو گیا۔ خیر، تو عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جو حجاج کرام حاضر ہوتے ہیں، غروب آفتاب کے وقت اب یہاں سے کوچ کرنا ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ حاجی غروب آفتاب کے وقت کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ پر غصہ ہوتے ہیں، سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے یہ میرے بارے میں سوچنے والا کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا، کہ تیرے گناہ بڑے ہیں کہ میری رحمت بڑی۔ آج میں نے رحمت کا دریا بہایا تھا، جاؤ بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ اب جب یہ فضیلت معلوم ہوئی، اب ہم یہ سوچیں کہ بھئی اب تو حج بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے، 8-10 لاکھ روپے میں حج ادا ہوتا ہے، اور ویزا ہے اور نہ جانے کیا کیا اپروول ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، ان پہ تو اترنا ہمارے بہت مشکل ہے۔ البتہ آف سیزن ہے، نہ حج ہے اور نہ رمضان ہے، آف سیزن چل رہا ہے، تو کیوں نہ ہم کوئی وزٹ ویزا لگوا لیں، کہ اسپیشل عمرے کا ویزا لگوا لیں، کہ شاید 1-1.5 لاکھ روپے ہمارا کام بن جائے گا۔ تو ہم جاتے ہیں اور عرفات کی فضیلت تو سنی لی، عرفات میں حاجی لوگ تو صرف زوال سے غروب تک رہتے ہیں، ہم تو 2 دن رہیں گے، کھانا پینا لے کے وہیں جاتے ہیں اور وہیں ٹھہریں، وہیں خیمہ لگائیں۔ تو بجائے عرفات کی فضیلت حاصل ہونے کی اور گناہ ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نہ حکم اللہ کا ہے نہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اسلام نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، عمل کرے۔ اسی طرح 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کی رمی کرنی ہوتی ہے 7 کنکریوں سے۔ اس سال اور 2 سال پہلے میں نے اپنے ساتھ میں چلنے والے ساتھیوں کو مکلف کیا کہ دیکھو آج ہم مینا کی طرف سے جا رہے ہیں شیطان کو رمی کرنے کے لیے، اور دلی سے بنا ہے، بنا سے اب رمی کرتے ہوئے طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے۔ تو پہلے شیطان آئے گا، درمیان میں درمیانی آئے گا، اور آخر میں بڑا شیطان آئے گا۔ بڑے شیطان کیا رمی کرنی ہے، آج 2 کو چھیڑنا نہیں ہے، آج 2 کی رمی نہیں کرنا، بڑے کی رمی کرنا ہے۔ تو وداؤٹ رمی ان کے پاس سے گزرنا ہے۔ تو ذرا ٹائمر سیٹ کرو گھڑی میں، اور یہ دیکھو کہ یہاں سے جب ہم چلیں گے اور بڑے شیطان کے پاس جب پہنچیں گے تو اسی وقت دیکھنا گھڑی میں کہ کتنی منٹ سیکنڈ میں۔ آج اب کی بار ایک ساتھی نے دیکھا 5 منٹ 40 سیکنڈ، 5 منٹ 40 سیکنڈ وداؤٹ رننگ۔ پہلے شیطان سے لے کر تیسرے شیطان تک، تیسرے جمرات تک واکنگ ڈسٹینس کتنا تھا؟ اس 5 منٹ 40 سیکنڈ کے واکنگ ڈسٹینس میں اتنے عظیم الشان نبی کو، جو اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
3 مرتبہ شیطان ملعون نے بیٹھایا، اور کوئی معمولی نبی نہیں، ضرور قدر نبی جی، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ بوڑھا باپ ایک بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا؟ یہ عشق، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے اشاروں پر مٹنے کی اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی۔ ایسے موقع پر جب کہ اللہ کی رحمت ان کے دل پر برس رہی تھی اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے ٹکٹی کی باندھ کے دیکھ رہے تھے، ایسے موقع پر شیطان ملعون کو پتا تھا کہ یہ بڈھا ماننے والا نہیں ہے، یہ عزم و ہمت والا شخص ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والا شخص ہے، یہ ماننے والا نہیں ہے، لیکن میرا کام ہے بہکانا جی، نہیں بہکا کوئی بات نہیں، میں تو خیر ہوتا ہی رہتا ہوں، لیکن میں اپنی کوشش تو کروں کہ حضرت نے کوشش کی اور 3 بار کی۔ تو جب اتنے جلیل القدر نبی سے وہ مستغنی نہیں ہوا، وہ ہمت نہیں ہارا، تو میں اور آپ نہ نبی ہیں نہ ولی، ہم تو بیٹھے ہی اس کے راستے میں۔ لیکن عجیب بات طلب عزیز یہ ہے کہ ہم شیطان کو برائے نام دشمن سمجھتے ہیں کہ وہ دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دشمن کہا اس لیے وہ دشمن ہے، باقی وہ ہمیں چھیڑتا ویڑتا کچھ نہیں ہے، ہم سے وہ اس کا کیا لینا دینا؟ ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کر رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور بس ہمیں شیطان کہاں بھیج جاتا ہے، اور ہم کہاں اس کے دامن میں آنے والے؟ یہ بھی شیطان کر ہوتا ہے، یہ بھی تو شیطان کر ہوتا ہے۔ پھر جب اتنے بڑے نبی سے وہ مستغنی نہیں ہوا، بے پرواہ نہیں ہوا، تو ہم تو نہ نبی ہیں نہ ولی، ہم تو اسی کے راہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اس کا کام آسان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پیارے طلبہ عزیز اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں فرما دیا کہ وہ شیطان ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، خدا دشمن ہے، اور اس کو دشمن ہی بنا کے رکھنا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسی کے حدود میں رکھ کے دشمن ہی سمجھیں، اس سے دوستی نہ کریں، اس کے راستے پر نہ چلیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اب مینا کے اندر جو 3 شیطان کے جمرات ہیں، جہاں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، پلر ہیں جن جگہوں پہ بیٹھایا تو ان جگہوں پر یادگار کے طور پر پلر کھڑے ہوئے، اب ان پلروں پر، ان جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں 7 پہلے دن صرف 7 ماری جاتی بڑے شیطان کو، دوسرے دن اور تیسرے دن پہلے، دوسرے اور تیسرے تینوں کی 7 کنکریوں سے رمی کی جاتی۔ تو ہر کنکری کے بدلے اللہ رب العزت کتنا بڑا گناہ معاف فرماتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک کنکری کے بدلے اتنا بڑا گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایسے اللہ پاک ہر روز 21 جی گناہ معاف فرماتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اچھا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بظاہر عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لائیو شیطان کو سامنے کھڑے ہوئے شیطان کو کنکریوں سے دھتکارا تھا، اور آج ہمارے سامنے تو شیطان نہیں، وہاں پہ ایک پلر ہے پتھر کا، اس پتھر کو پتھر مار رہے ہیں، تو یہ کون سی عقل مندی ہوئی، پتھر کو پتھر مارنا؟ لیکن نہیں، یہی عقل مندی ہے۔ آج جو پتھر کو پتھر نہ مانے وہ بیوقوف ہے، اور جو پتھر کو پتھر مارے اللہ کے حکم سے جی وہی عقل مند ہے۔ اور یاد رکھیں، اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ عقل کے معیار پر نہیں پرکھے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام ہمیں دیے ہیں، خاص طور سے عبادات کے جو احکام ہیں، وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ پاک کا حکم ہے، حکم سمجھ کے ان کو ادا کرنا۔ اب جب ہم نے یہ فضیلت معلوم کر لی کہ شیطان کو ایک پتھر مارنے سے جی اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، تو کب معاف ہوتا ہے؟ جب کہ حکم اللہ کا ہو اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور حکم کب ہے؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اور 12 ذی الحجہ کو اگر صبح صادق تک رک گئے تو پھر 13 ذی الحجہ جی، یہ 3-4 دن رمی کے ہیں، ورنہ وہ پلر تو آج بھی ہیں اور گزشتہ کل بھی تھے اور آئندہ کل بھی رہیں گے، پورے سال نہیں ہیں۔
کوئی سوچے کہ چلو جو اتنی بڑی فضیلت معلوم ہو کہ اب تک انہیں فضیلت ہی معلوم نہیں تھی، تو حجاج کرام جاتے ہیں، تو بہت مہنگا دور ہوتا ہے، تو اب آف سیزن میں جاتے ہیں، کنکریاں مار کے جاتے ہیں، کنکری بھی اسپیشل لے کے جاتے ہیں، بلکہ کنکری کا بلیل لے کر دبا کے جائیں گے جیب میں اور بلیل کا فائرنگ کریں، تو بجائے گناہ معاف ہونے کے اور گناہ چڑھ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ حکم اللہ کا ہے نہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دے. اب یہ ہم نے سن تو لیا کہ ہم نے پڑھ تو لیا، اب ہم اس کو سیکھیں. ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے اس چیز کو سمجھنا، اسلام کے احکام کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، فرائض و واجبات کو سمجھنا، اس کے اعلیٰ اوسط ادنا کو سمجھنا، جو اس کا صحیح وقت کو جاننا، اور احسن طریقے سے اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اور زندگی اس پہ گزارنا، اور اسی پہ اپنی زندگی کے اختتام کرنا. یہ ہے کمال، یہ ہے کمال. عجیب بات یہ ہے کہ چند عبادات پر عمل کر کے ہم مطمئن سے ہو گئے، چند عبادات پر عمل کر کے ہم مطمئن سے ہو گئے اور سوچ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر ہم پورا عمل کر رہے ہیں. حالانکہ صرف عبادات پر عمل کرنا یہ اسلام نہیں ہے ٹوٹل. جی یہ تو پورے اسلام کا 5% حصہ بھی نہیں. پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک، جی 24 گھنٹے آٹو پہر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ پورا اسلام. اب اس اسلام پر عمل کرنے میں جو بیچ میں رکاوٹ آتی ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کی طرف سے. شیطان گھڑی گھڑی سجاتا ہے، طرح طرح کی باتیں سمجھاتا ہے. اب اس کی چالوں سے واقف ہونا، اس کو سمجھنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہوتی ہے اور ان چیزوں کو سمجھنا بھی ہوتا ہے. اور جب کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جی اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی چالوں کو کھولتے ہیں، اللہ کی چالوں کو کھولتے ہیں. اللہ اکبر. آج کے دور میں جتنے ہم پریشان ہیں اور امت خاص طور سے اپنے جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کے پیچھے بہت بڑا عمل دخل شیطان کا ہے. بہت بڑا عمل دخل شیطانی حرکات کا ہے. اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ اتباع سنت. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں دفاع ہے شیطان سے بچنے. دیکھیے رات کو بسم اللہ کر کے جو بندہ دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان باہر، اور سوچتا ہے کہ نہ میرے لیے گھر میں رہنے کے لیے جگہ ہے اور نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، باہر رہ جاتا ہے. جب مومن بندہ بسم اللہ کیے بغیر جب بھول کرتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا اور دروازہ بند کرتا ہے، تو شیطان خوش ہوتا ہے، مجھے رہنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے موقع بھی مل گیا اور کھانے کے لیے بھی موقع مل گیا. اب بتائیے جن گھروں کے دروازے رات کو بسم اللہ کے بغیر بند کیے جاتے ہوں اور شیطان وہاں عیاشی کرتا ہو، شیطان وہاں ٹھہرتا ہو اور شیطان ہمارے کھانوں میں شامل ہوتا ہو، بتائیے کہاں سے ہمارے رزق کو برکت ہوگی اور کہاں سے ہماری زندگی میں برکت آئے گی، اور اس کی نوسطیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. پھر اس کا تسلط ہوگا کہ نہیں ایک فرد پر، پھر آنے والی نسلوں کے اوپر اس کا تسلط ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ایک معمولی سی غفلت کہ بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند نہیں کیا، اس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑ رہے ہوں. اسی طرح روایت کا مفہوم ہے کہ جب ہم سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کپڑا نکالیں اور بسم اللہ کہہ کے اس کو کھوٹی پہ لٹکائیں تو شیطان اس کو استعمال نہیں کرتا، اور بغیر بسم اللہ کے اگر لٹکا دیتے ہیں تو شیطان اس کو پہنتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے. کوئی آدمی انتہائی غلیظ قسم کا، انتہائی مجنون قسم کا جی اور جسمانی اعتبار سے تھوڑے کنسی والا اگر ہمارا لباس پہن لے اور پہن کر پھر واپس دے کے بعد پہنو تو کوئی بازو آدمی اس کو پہن سکتا ہے؟ اور کیا اس کو پہن کر کوئی فرحت حاصل کر سکتا ہے؟ تو شیطان جیسا ملعون جب اس کو استعمال کرے گا اور اس لباس کو ہم پہنیں گے
تو شہوانی شیطانی جی یہ سب اثرات پھر ہم پہ کیوں مرتب نہیں ہوں؟ اب اس کا دفاع کیا ہے؟ اتنے بڑے نقصان کا دفاع ایک چھوٹا سا جملہ بسم اللہ، یہ کہہ کے اس کو لٹکانا ہے، اللہ پر کفایت فرماتے ہیں۔ بیت الخلاء میں بغیر دعا کے جو بندہ داخل ہوتا ہے تو وہاں ڈیرا ڈالے ہوئے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو خبیث کہا جاتا ہے، ان کو خبیث شیاطین کہا جاتا ہے، یہ وہاں ٹھہرتے ہیں۔ اور جب بندہ استنجے کے لیے وہاں جاتا ہے، سطر کھولتا ہے جی، تو یہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے بہت سے اثرات انسان کے جسم پہ مرتب ہوتے ہیں، اور اثرات کے ساتھ جب باہر رہے گا اور زندگی گزارے گا تو بتائیے اس کی زندگی میں کہاں سے تقویٰ آ سکتا ہے، کہاں سے سکون آ سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت پریشان رہے گا۔ اور جب دعا پڑھ کر بسم اللہ کر کے اندر داخل ہوتا ہے سنت طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان انسان کے درمیان آڑ فرما دیتے ہیں، اس کے شر سے بچتا ہے۔ تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ موقع موقع کی سنت پر عمل کرنا اور موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اس سے اللہ پاک شیطان اس کی ضروریات سے، شیطان اس کے لشکروں سے اللہ پاک حفاظت فرما۔ تو آج سے انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے کہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں پر چلیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، پھر دیکھیے ہماری زندگی میں کیسی برکتیں آئیں۔ تو پیارے طلبہ عزیز، مہمانان کرام، ایک بات کو سمجھ لیں، میرا اور آپ کا حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان ہے۔ اور یہ شیطان صرف نام کا ہی نہیں ہے بلکہ کام کا ہے، کام کا دشمن، صرف نام کا دشمن نہیں ہے، کام کا دشمن ہے۔ یہاں تک کہ ایک نومولود بچہ، نوزائیدہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور آتے کے ساتھ ہی چلاتا ہے، آتے کے ساتھ ہی روتا ہے، اور ایسی درد بھری اس کی آواز ہوتی ہے کہ ہر ایک کا دل ہل جاتا ہے، اور تو اس کی آمد کی خوشی پر جی اس طرف ذہن نہیں جاتا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنے کرم کے ساتھ تڑپتا ہے کہ مت پوچھو گا یہ کرم کے ساتھ کیوں تڑپ رہا ہے۔ اصل میں شیطان کو کچو کے مارتا ہے، کہتا ہے کہ بدبخت تو آگے، یعنی دنیا میں آگے مجھے ستانے کے لیے اب میری ایک اور ذمہ داری بڑھ گئی کہ تجھے بہتانا۔ اب بتائیے اس کی کتنی گہری دشمنی ہے۔ ایک معصوم انتہائی پیارا چہرے والا ایک بچہ دنیا میں آیا اور اس کو ستا رہا ہے، تو اس کی ابتدا پیدائش کی صبح سے لے کر شروع ہوتی ہے اس کی دشمنی، اور وفات کی شام تک اس کی دشمنی رہتی ہے، اور پوری کوشش اس بات کی کرتا ہے تو اس کا خاتمہ کفر پر۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا ہمارا دشمن ہے۔ تو اتنی بات تو ہم سمجھ گئے نا کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کا ہدف ہم انسان ہیں۔ اور جیسے کہ مولانا اسماعیل صاحب نے جمعہ سے پہلے ذکر کیا کہ وہ صرف مسلمانوں ہی سے دشمنی نہیں کرتا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی حیثیت سے کفار و مشرکین سے بھی وہ دشمنی رکھتا ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو راحت پہنچاتا ہے، ان کو مٹھائیاں کھلاتا ہے، ان کو دعوتیں کرواتا ہے، نہیں، وہ دشمنی کا حصہ ان سے بھی رکھتا ہے۔ اب دشمنی تین چیزوں پہ ظاہر ہوتی ہے، ایک تو انسان کے جسم پر، یا تو اس کی طرف سے سحر ہوتا ہے، یا اس کی طرف سے جادو ہوتا ہے، یا اس کی طرف سے نظر بد لگتی ہے، یا پھر جسمانی جتنی بیماریاں ہیں ان جسمانی بیماریوں کی ابتدا بھی شیطانی عمل دخل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان یجری کمجرى الدم او کما قال علیہ السلام، شیطان تو جی خون کی طرح جسم میں دوڑتا بھاگتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے جی، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے، غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اب یہی بلڈ پریشر جب دائمی ہوتا ہے تو اسی سے جو ہے کڈنی پر اثر پڑتا ہے، وہ فیل ہو جاتی ہے، پھر ڈائلیسس پا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ابتدائی اثر تو اس کا شیطان ہوا، تو بہت ساری جسمانی بیماری، بلکہ کسی صاحب نسبت نے اس لائن کے بہت بڑے غواص نے اور ماہر نے کہا کہ اکثر بیماری میں 100% بیماری جسمانی بیماریوں کے پیچھے ابتدائی عمل شیطان کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان تکلیف میں رہے،
تو ایک اثر تو اس کا جسم پر ہوتا ہے، دوسرا اثر اس کا کاروبار پر ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بس اپروول ملنا چاہتی ہے اور منظوری ہوئی جاتی ہے اور جا کر پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں، یا کئی مرتبہ 80-90% کام ہو جاتا ہے اور پورا ہونا چاہتا ہے کہ پھر فیل ہو جاتے ہیں۔ یا کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے مٹی پہ ہاتھ مارتے تھے سونا بنتا تھا، اب سونے پہ ہاتھ مار رہے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں، قرضوں پر قرضے بڑھ چکے ہیں، آرڈر نہیں مل رہے، پروڈکٹ ہمارے پاس تیار رکھا ہوا ہے لیکن سیل نہیں ہو رہا، پیمنٹ واپس نہیں آ رہا، اور نہ جانے کیا کیا شکایتیں اور کیا کیا لوگوں کی تکلیفیں سننی پڑتی ہے روزانہ۔ دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو شیطان کا اثر ایک تو جسم پر ہوتا ہے، جسم کو افیکٹ کرتا ہے، اور دوسرا کاروبار کو افیکٹ کرتا ہے۔ ایک جسم، دوسرا کاروبار، اور تیسرا تعلقات۔ تعلقات کئی مرتبہ دوستوں میں دشمنی کرتے ہیں، میاں بیوی میں دشمنی کرواتا ہے، ساس بہو میں دشمنی کرواتا ہے، داماد سسر ساس میں دشمنی کرواتا ہے، چچا تایا میں دشمنی کرواتا ہے، ماموں بھانجے میں دشمنی کرواتا ہے۔ انتہائی نیئر ڈیئر جو رشتے ہیں ان میں دشمنی اور بادھا ڈالتا ہے۔ یہ تعلقات انسان کی راحت کی یہی 3 سامان ہیں۔ ایک تو انسان کا جسم کسی بیمار کا شکار نہ ہو، دوسرا اس کے کاروبار بہت اچھا ہو، تیسرا اس کے تعلقات بہت اچھے ہوں۔ تو اس کے لیے ایسے بندے کی تو دنیا جنت بن جاتی ہے۔ اور اگر تین چیزوں میں سے کوئی ایک افیکٹڈ ہو تو مت پوچھو، سکون غارت ہو جاتا ہے۔ یا 2 متاثر ہو، یہ تینوں چیزیں متاثر ہو تو پھر تو پوچھو مت، دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اس سفر حج میں ایک بڑے صاحب نسبت بزرگ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور شیطان کی چالوں سے واقفیت رکھنے والے اور دعا اور دم کے ذریعے سے علاج کرنے والے ایک معالج سے ملاقات ہوئی جو پڑوسی ملک میں کسی شہر کے رہنے والے۔ الحمدللہ ان کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا موقع ملا، تو انہوں نے مجھے ایک دعا کی اجازت دی، لیکن اس دعا کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا مجھے کیا فائدہ ہوا وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اپنے ایک بھائی کی ظرافت کی بات بتلاتا ہوں۔ ہمارے بھائی حاجی کی، انہوں نے کہا کہ جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو استنجے میں اتنی دیر کیوں لگتی ہے؟ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بزرگوں کے مقام کو پہچانتا ہوں، تو وہ کہتے کہ جو جتنی زیادہ دیر استنجے میں لگے اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے۔ اب یہ بات ہے تو ظرافت کی، لیکن اب حقیقت اس کی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں ان کو استنجا خانوں میں دیر اتنی لگتی ہے کہ یہ شیطان کو پریشان کرتا ہے۔ قطرات کی پریشانی شیطان کی وجہ سے تو ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ وسوسے ڈالتا ہے، کئی مرتبہ آگے پیچھے کا، کیونکہ جس وسوسے سے آگے تک بات پہنچتی ہے، جسمانی امراض تک بات پہنچتی ہے، اور اس میں اس کی حکمت کیا ہوتی ہے بدبخت کی، کہتا کہ یہ پریشان، ان کا دل دکھے، پریشان رہے کہ دیکھو ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، ادھر پوری جماعت نکلنے والی ہے، میں مسبوق ہونے والا ہوں، سب صف اول کی برکات حاصل کر رہے ہیں اور میں پریشان، میں یہاں ابھی کلو کے لیے گھومتا پھر رہا ہوں، میں یہاں استقرائی کرتا پھر رہا ہوں، تاکہ وہ اڑتے رہے، جلتے رہے۔ تو ایک تو اس کو اس میں مزہ آتا ہے، دوسرا یہ اس کے تو بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں نا، دوسرا یہ کہ ان کی عوام میں مقبولیت میں کمی آئے گی، یہ کیا بزرگ، سارے لوگ تو مسجد نماز پڑھتے ہیں اور یہ تو استنجا خانے میں گھومتے پھرتے، یہ تو رکعت نکال کے مسجد صف اول میں تو نماز نہیں پڑھتے، تو صف آخر میں پڑھتے، تاکہ ان کی باتوں بھی سب ذہن میں جائے، ان کی بزرگیت کا معیار لوگوں کے دلوں میں گھٹ جائے۔ کئی ماہ سے بلکہ کئی سال سے مسلسل تو نہ صحیح لیکن مجھے خطرات تھی، تکلیف تھی، ہفتے 2 ہفتے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ شاید خطرہ ختم ہوا، اس کے بعد پھر دوبارہ وضو تاکہ صفائی اختیار کرنی پڑی۔ انہوں نے مجھے ایک دعا بتلائی، کیا مغرب بعد اور فجر بعد اس کا اہتمام کریں، اور اس کی مجھے اجازت دی، اور میں آپ تمام کو اس کی اجازت دیتا ہوں، بلکہ صرف آپ کو ہی نہیں، آپ جس کو بتائیں ان کو بھی اجازت، آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں
اس کی برکات کہاں کہاں ظاہر ہوں گے، چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری، اسی طرح چاہے کاروباری تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، چاہے تعلقاتی تکلیفیں ہوں، انشاءاللہ تمام پر اس کا اثر پڑے گا۔ بہت اہمیت والی دعا ہے اور اہتمام سے اس کو پڑھیں۔ سب سے پہلے درود شریف، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، سب ایک ایک مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی، پھر بسم اللہ کے ساتھ تینوں قل اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ جب اصرف عنا پہ پہنچیں گے پھر سے دعا سنیں، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ جب اصرف عنا آپ پڑھیں گے تو اس پہ اپنی تکلیفوں کا تصور کریں، دھیان دیں، یا تو ایک مجموعہ اپنے ذہن میں تصور کریں تو اس کا استقبال کر لیں، اس کے بعد آخر میں درود شریف، اور یہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے پھیلائیں جس طرح دعا میں پھیلایا جاتا ہے، اور ان کو تھکار لیں، یعنی اس پہ ایسا دم کریں جس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہو، اس طرح سے، اور پھر سر کے پیچھے سے لے کے آگے تک پورا چہرہ، اور دائیں بغل کے نیچے سے پورے ہاتھ پر آگے تک، اور اس کو ایسے پھیریں جس طرح سے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اسی طرح بائیں بغل کے نیچے سے آگے تک پورے ہاتھ، اور اوپر سے اس طرح سے اس کو جھاڑیں جس طرح سے کوئی گرد مکانا یا کوئی کیڑا چڑھ جاتا ہے اس کو جھاڑا جاتا ہے، ٹھیک۔ پھر آگے سینہ، دونوں مونڈوں کے اوپر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے، اس کے بعد ران اور گھٹنے کے نیچے والا حصے پنڈلی کے اوپر لے جا کر پنجے تک ہاتھ لے جائیں، اسی طرح اوپر دونوں پیر۔ فجر کے بعد یہ عمل کریں گے تو مغرب تک اللہ پاک ان تمام تکالیف اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے جو تین چیزوں کو متاثر کرتی ہے، جسم کو، کاروبار کو اور تعلقات کو۔ اور مغرب بعد پڑھیں گے تو اللہ پاک پوری رات حفاظت فرمائیں گے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ بس میں نے اس کو کرنا شروع کیا، تقریباً 15-20 دن ہونے آئے ہیں، الحمدللہ میری طلبات کی تو شکایت ہی ختم ہو گئی۔ پیارے طلبہ ہے، دیکھو سننا سنانا تو بہت ہو گیا، پڑھنا پڑھانا تو بہت ہو گیا، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عملی زندگی میں قدم رکھیں، ہم صاحب عمل بنیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا، اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا قرآن پاک دیا، اللہ پاک نے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دی، سنتیں عطا فرمائیں، جی، اور پھر ہم محتاج رہیں، پھر ہم قصبہ کرسی کے اندر رہیں۔ اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو تکلیفوں سے بچنے کے سارے اسباب عطا فرما دیے، طریقے بتا دیے۔ کمی ہماری ہے کہ ہم ان طریقوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق استعمال نہیں کرتے۔ ایک ایک دعا کے اندر، ایک ایک سنت کے اندر ایسی ڈھیر ساری برکات ہیں کہ ہم اس کا ادراک، کیونکہ اس کا ادراک آنکھوں سے نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ حکمت بندوں سے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، تو ہمارا اس پر یقین پورا نہیں۔ اور کوئی ایک آدھ مرتبہ کا آدمی تجربہ بتا تو پھر ایک آدمی تو کرے، کہ اتنے کام کی چیز ہے۔ تو یہ جو آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے یہ وظیفہ بتلایا گیا ہے، آپ اس کا اہتمام کریں، خود بھی اہتمام کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، گھر کے اندر بیوی ہیں، ان کا اہتمام کروائیں، بچے ہیں، اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کا تلفظ کر سکے، پڑھ سکے، تو ماں باپ ان کی طرف سے جب کریں اپنے اوپر یہ دم کرے تو ان کے اوپر بھی دم کریں، ہاتھ پھیلا دیں، تو بچے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کتنا پیارا دین ہے، کتنی پیاری تعلیمات اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن دوستو جی، ہم خزانے پہ سانپ بنے ہوئے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، نالی کا پتھر بنے ہوئے ہیں کہ پتھر نہ پانی بہتے ہوئے پانی کو پی رہا ہے اور نہ آگے جانے دے رہا ہے۔ ہم ایسے نہ بنے، ہم خود بھی نفع اٹھانے والے بنے اور ہماری ذات سے دوسرے لوگ بھی نفع اٹھائیں۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے نہ یہ کہ اپنا حصار کریں، اپنی حفاظت کریں اس کو دعا کو پڑھ کر، بلکہ اس کے ذریعے سے گھر کے جتنے افراد ہیں ان تمام کو اس پر کھڑا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حصار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری حفاظت کا ایک کوچ ہے۔
ہم اس کا استعمال کریں گے نا انشاءاللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں, اس کو سینے سے لگائیں جی, اور جتنے عوامر اور نواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں ہم اس پر عمل کریں, نواہی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے سب سے سہل, سب سے آسان, سب سے پہلا سبب جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہے دعا. اور جو بندہ دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور دعا جس کو حاصل ہو جاتا ہے, اس کے ساری کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں, ساری پریشانیاں اس کے آسان ہو جاتی ہیں. افسوس کہ ہم نے دعا کے لیے دوسروں پہ بھروسہ کر رکھا ہے, دوسروں کو ہم دعا کہتے نہیں تھکتے, لیکن خود کبھی دعا نہیں کرتے. جو بھی بزرگ ملے گا, جو جس کو بھی ہم نیک سمجھیں گے, خوب دعا کے لیے کہیں گے, حضرت خصوصی دعا کرنا, حضرت خاص دعاؤں میں یاد رکھنا, خاص وقت میں دعا کرنا. ٹھیک ہے, کہنا چاہیے دعا کی درخواست, لیکن کئی مرتبہ یہ الہا جو ہے اتنا جو ٹوٹ کے کہا جا رہا ہے, کئی مرتبہ اس سے کچھ مایوسی کا بھی ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے ہماری دعا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, ان سے دعا کریں گے تو کچھ کام بن جائے گا. حالانکہ یہ بہت بڑی مایوسی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری دعاؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ چند ہی لوگوں کی بات سنتے ہیں, سب کی نہیں سنتے؟ اللہ چند ہی لوگوں کا رب ہے تو دوسروں کا رب نہیں. بہت بڑی بات ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ٹوٹ کے رجوع کرنا چاہیے, متوجہ ہونا چاہیے, اور گناہوں کو چھوڑ کر جو شرائط ہیں نیک بندہ بننے کی, ان تمام شرائط پر عمل کرتے ہوئے, عقل حلال کا اہتمام کرتے ہوئے, صدق کے مقام کا اہتمام کرتے ہوئے جی, اور نوافل اور فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں گے, انشاءاللہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں. اگر کوئی بندہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے اور جو دعائیں کر رہا ہے بظاہر وہ پوری ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں اور موت واقع ہو جائے, تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر عمل کیا, اور وہ حکم کیا؟ ادعونی استجب لکم. میں نے ادعونی پہ عمل کر لیا, میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا مانگنے کا حکم دیا, میں نے اس پر عمل کیا. اب قبول کرنا اس رب کا کام ہے, اس نے کیا نہیں کیا وہ جانے, وہ دنیا میں دیں گے, یہ دنیا میں دے چکے, اس کا کوئی بدل یا آخرت جمع کر کے رکھا ہوا ہے, وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, نفس و شیطان کے ہتھیاروں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے, عوامل پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.